बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग में खतरनाक और अहम तरीन मोड़ आ गया है। अमरीका इस जंग में बाकायदा शामिल हो गया है। कल अमरीका की जानिब से ईरान की 3 जौहरी साइट्स को निशाना बनाया गया। नेटन्स, इस्फहान और फॉर्गो की साइट पे अमरीका की जानिब से हमले किए गए। अमरीका ये क्लेम कर रहा है कि ये बड़े कामयाब हमले किए गए हैं और इसके बाद तीनों जौहरी जो तनसीबात हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ईरान इस दावे की तरदीद करता नजर आ रहा है और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इरागची आज रशिया का अहम तरीन दौरा करेंगे और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो जवाब का हक महफूज रखते हैं। अमरीका ने उनकी रेड लाइन क्रॉस की है और ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, ईरान किस तरह से जवाब दे सकता है? क्या ईरान खलीजी ममालिक में अमरीकी बेसिस को टारगेट करेगा या फिर कोई और जो है जवाब उसने तैयार रखा हुआ है? क्या ईरान दुनिया को सरप्राइज कर सकता है? इस पर आज बात करेंगे। ज्वाइन किया सरदार मसूद खान ने, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सर, क्या समझते हैं, कल अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, 3 जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, ईरान क्या जवाब देगा? ईरान के पास कई किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं। एक आबनाए हरमुज का है, दूसरा जो अमरीकी फ़ौजी ठिकाने हैं खलीजी रियासतों में, मशरक़ वस्ती में, और जो दूसरे जो है जो बड़े ठिकाने हो सकते हैं वो जो अमेरिका के बहरी बेड़े हैं या उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो अगरचे उसकी रेंज से शायद बाद दूर हों, लेकिन ये मुमकिन ठिकाने। और दूसरे ये है कि अभी इसराइल और ईरान ने जो एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं उसमें तेल और गैस के फील्ड्स भी मौजूद हैं, तवानाई के दूसरे मराकज़ भी मौजूद हैं। तो ये मुमकिन ऑप्शन उनके पास हैं। और आखिरी ऑप्शन उनके पास ये है जो मुतवाज़ी समझे, वो ये है कि जो उनके हमनवा ग्रुप हैं या जो मिसाल के तौर पर हुथीज़ हैं, उन्होंने भी शायद जो अमेरिका के साथ एक ट्रूस है उसे मनसूख करने का ऐलान किया है। फिर ये है कि शाम में, लबनान में, इराक़ में भी जो है उनके हामी मौजूद हैं। अगरचे हुकूमतें शायद उनका साथ न दें, लेकिन ये एक दूसरे इस किस्म के ग्रुप्स मौजूद हैं जो ईरान की हिमायत करें। लेकिन ईरान के लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि उसने हमला करना है या नहीं करना, क्योंकि अगरचे वो फ़ैसला कर चुके हैं। मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि वहाँ जो है तेहरान में ये बहस हो रही होगी कि हमला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनका डिक्लेरेशन आ चुका है, यानी इन हमलों से पहले, कि इसका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये अमेरिका को निशाना बनाते हैं तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ आएगा और फिर जो है उसके कई आगे जो है सिनारियोज बन सकते हैं जो ईरान के लिए भी बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। तो लिहाजा ये है कि ईरान ने पहले जो है सफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया, फिर जंग के दौरान अपने दिफा का रास्ता इख्तियार किया। अब ये है कि जब ये जंग वसीतर हो गई है, अमेरिका जंग में कूद पड़ा है और उसने इसराइल की हिमायत की है, तो उसके पास ये एक बहुत ही अहम फैसला है, उसके सामने एक बहुत अहम फैसला है। और देखिए कि वो इसके सिलसिले में क्या करता है। अगर ईरान की जानिब से बेसिस को टारगेट किया गया, पहली तो बात यह कि जो बेसिस हैं वो खलीजी ममालिक में हैं। खलीजी ममालिक के 2 के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, लेकिन डायरेक्टली वहाँ से कोई हमला ईरान पर नहीं हुआ है। तो आप समझते हैं कि ईरान फिर भी उन बेसिस को टारगेट करेगा और उन ममालिक की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आएगा? दूसरी चीज़ कि अगर अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया जाता है तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या ये जंग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी अमेरिका ईरान जंग में? इसराइल फिर जारी बात है इसराइल से भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन प्राइम जो सस्पेक्ट होगा, प्राइम जो कन्फ्रंटेशन होगी वो ईरान और इसराइल में होगी, ईरान और अमेरिका में होगी। सॉरी, वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपना पहला मकसद जंग के बाद हासिल कर लिया है। अमेरिका जो है उसके साथ आके खड़ा हुआ है और उसने 3 जौहरी तनसीबात के ऊपर, ईरान की 3 जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया है। तो यहाँ तक तो उसे कामयाबी हुई है। आपने सही सवाल पूछा है कि ईरान जो है इसमें जो खलीजी रियासतों में जो अमेरिका के अड्डे हैं उनके ऊपर हमला इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस वक्त खलीजी रियासतों ने असूली सतह पे, सफारती सतह पे ईरान का साथ दिया है। और पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इतने खुशगवार नहीं थे, इनके अपने इख्तलाफात थे। लेकिन चीन ने सफारतकारी की थी, उसके बाद जो है उस सफारतकारी के बाद ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। और दूसरे ये भी है कि
تہران بھی یہ سمجھتا ہوگا کہ اگر اس نے ان ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا تو اس جنگ بڑھ جائے گی، اور جنگ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اہل عرب اور اس کے درمیان خلیج میں اضافہ ہو، تو اس لیے یہ ہے کہ وہ محتاط رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر امریکہ کے آگے حملے کہاں سے ہوں گے۔ اگر فرض کیجئے کہ پہلے حملے کے پہلے دور میں ہم یہ سارے کے سارے جو ہے ہمارے مفروض ہیں، ابھی ہمارے پاس کوئی جو ہے حقائق موجود نہیں ہے، بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو پیئر انٹو دا فیوچر، تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر حملے جو خلیجی ریاستوں سے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک اس کے لیے، یعنی امریکہ خلیجی ریاستوں میں جو اس کے اڈے ہیں ان سے حملے کرتا ہے ایران کے اوپر، تو وہ پھر لیجیٹمیٹ ٹارگٹ بن جائیں گے۔ اس میں بھی ایران کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ اگر جوابی کارروائی کرتا ہے تو اس میں ٹھیک ہے وہ امریکی طیارے یا اثاثے یا ان کے جو افواج ہیں ان کے اوپر حملہ کرے گا، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ وہ بھی زد میں آئیں گے جو عرب ممالک ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے وہ پورے کا پورا اجتناب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت جو ہے ایران کے سامنے بہت شدید صورتحال ہے، بہت کشیدہ صورتحال اس کے سامنے ہے۔ عباس عراقچی کا رشیا جانا، ڈو یو تھنک کہ رشیا اور چائنا سے کوئی مدد آئے گی، یا پھر ملٹری سپورٹ، یا باقاعدہ اس جنگ میں کودیں گے وہ؟ جو ایران کے روس اور چین دونوں کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہیں، اور دفاعی تعلقات بھی ہیں، روس کے ساتھ ہیں اور چین کے ساتھ بھی ہیں، تو ان کو جو ہے اس کی دفاعی اسلحہ کی اور دفاعی ٹیکنالوجی کی ترسیلات آتی رہی ہیں، چین سے بھی آتی رہی ہیں اور روس سے بھی آتی رہی ہیں، بلکہ ابھی حال ہی میں اسی جنگ کے دوران دو چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں چین کا پہلے ذکر کر رہا ہوں، تو یہ ہوا ہے کہ دو طیارے جو ہے چین کے طیارے کمک لے کے آئے تھے، اور جو ہی وہ ایرانی فضا میں داخل ہوئے انہوں نے اپنے ٹرانسپونڈرز بند کر دیے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک فریٹ ٹرین وہاں پہنچی ہے، اور یہ BRI کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت بنائی گئی ہے، اور اس میں جو ہے یہ پہلی کمک ان کو وصول ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس میں کیا چیزیں تھیں، اسلحہ تھا یا اس کے علاوہ جو ہے ویسے جو معاشی مرچنڈائز تھا، لیکن یہ ان کے پاس جو ہے رابطے ممکن ہیں۔ دوسرے جو آپ نے روس کا سوال پوچھا، تو اس میں یہ کہوں گا کہ جو عباس عراقچی تھے وہ پہلے سے روس جا رہے تھے، یعنی استنبول کے بعد ان کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ جائیں گے وہاں ماسکو، اور وہاں مذاکرات کریں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ روس جو ہے اس وقت احتیاط سے کام لے رہا ہے، اور فوری طور پر روس اور چین جو ہے واضح طور پر ڈکلیئرڈ انداز میں اعلانیہ جنگ میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن پھر جو ہے اگر جنگ بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ کو جانا پڑے گا دوسری جنگ عظیم کی طرح، اگرچہ دوسرے جنگ عظیم یورپ کے حالات بالکل مختلف ہیں، لیکن جنگ ایسے آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ماسکو اور بیجنگ 100 دفعہ سوچیں گے کہ بھئی ایران کے ساتھ جو ہے باقاعدہ جنگ لڑنی ہے یا اسے دور سے مدد کرنی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی سفارتکاری کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے ریاستی سطح پر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کیا، اس کے بعد B-2 طیاروں سے اس نے ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کر دیا، پھر ہم نے اس کی کنڈمنیشن جاری کی۔ ہاؤ ڈو یو سی دس پرٹیکولر ڈیولپمنٹ؟ یہ ایک نازک موڑ آ گیا ہے ہمارے سامنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ مہینے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اس میں پاکستان فاتح رہا، بدتر رہا جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، لیکن سفارتی طور پر بھی پاکستان کے لیے کئی دروازے کھلے، بہت سے ممالک نے اس کی حمایت کی، امریکہ نے بھی اپنا جھکاؤ پاکستان کی طرف دکھایا، اور اس کا نقطہ عروج واشنگٹن میں تھا جب ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایک غیر معمولی ملاقات ہوئی، ایک بے مثال ملاقات ہوئی، کیونکہ اس کی پریسیڈنٹ نہیں ملتا تھا۔ تو ہمارے تعلقات میں ایک نیا باب سامنے آیا، اور پھر جو ہے اس میں کئی امکانات ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر صرف یہ کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعلقات مضبوط ہوں، بلکہ یہ جو معاشی تعلقات میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور اسی طریقے سے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، کرپٹو کرنسی، اس کے علاوہ توانائی، آلٹرنیٹ انرجی، اس میں بہت سے نئے دروازے کھل رہے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ مذمت تو اصولی سطح پہ کی گئی ہے، لیکن جو ہے پس پردہ کیا مذاکرات ہوئے ہیں اور کس قسم کی
افہام و تفہیم ہوئی ہے، کس قسم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان، وہ اس کا مستقبل طے کریں گے. کیونکہ اگر امریکہ نے اس کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے، پاکستان بھی ایک جوہری ملک ہے، تو پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا تھا، اور ایران اس کا ہمسایہ ہے. اور جنگ کے آغاز سے لے کے اسرائیل نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا تھا، اس سے لے کر اب تک پاکستان نے جنگ اسرائیل کی جارحیت کی مذمت ایران کی، کا ساتھ سلامتی دیا. کونسل میں ایران کی حمایت کی. تو اس لیے یہ ایک قسم کی ایک کنسسٹنٹ پاسچر ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ آگے کیسے سلسلہ چلتا ہے. یعنی اس کے اوپر ابھی تھوڑا سا ایک ہلکا سا سوالیہ نشان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو رشتے باندھے گئے ہیں وہ مضبوط ہیں اور مستقبل ان کا مخدوش نہیں ہے. آخری سوال آپ سے کروں گا. ایک تو کہ انڈین ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے اس تمام معاملے میں، جو کہ B-2 طیارے آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ہے. دوسری، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نے بھی کوئی پاکستان کی جانب سے ایئر سپیس یا پھر پاکستان کی جانب سے کوئی اڈے دیے جا سکتے ہیں؟ دو کے فورن آفس اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا نازک مرحلہ ہے، ایران ہمارا نیبرز ہے لیکن امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ مجموعی تناظر میں ایسا ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے، اور وہ بھی ایک ہمسایہ ملک کے لیے، کیونکہ اس کے کئی مضمرات بھی ہیں اور کئی اثرات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میں احتیاط برتی جائے گی. ایک جو ہماری گفتگو کے دوران ایک چیز زیر بحث نہیں آئی، میں اس کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مختصراً کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے حملے ہیں ان کا مقصد جو 3-4 مقصد ہیں کہ ایران کی جوہری طاقت کو ختم کرنا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے میسائل کے سسٹم کو تباہ برباد کرنا، تیسرا یہ ہے کہ وہاں یہ کہ حکومت تبدیل کرنا، اسلامی نظام کو ختم کرنا اور اس کی بجائے ایک متبادل حکومت کرنا. ایک اور جو سیناریو آج کل بہت تیزی سے ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایران کو جو ہے علاقائی اور لسانی اور نسلی بنیادوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، اور لگ بھگ وہی صورتحال ہو جو لیبیا کی ہے یا صومالیہ کی ہے. تو یہ خوفناک ترین سناریو ہوگا پاکستان کے لیے اور اس پورے خطے کے علاقے، کیونکہ اور ایک یہ بھی ہے کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ ایران میں اگر یہ امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی یا تو ان کے ساتھ ان کے ہمدرد کوئی حکومت بن جائے وہاں یا کوئی نظام بن جائے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ جو ہے جو آیت اللہ خامنئی کے زیر نگرانی جو نظام چل رہا ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے سخت نظام سامنے آ جائے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ امبیسڈر مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.